یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نشان عبرت بن گئے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے پچھلے ایک سال میں پاکستانی عوام کے ساتھ کیا، آج اس کا 0.001% قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے، اور منہ پہ ہوا ہے اور ٹھوک بجا کے ہوا ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ناظرین کرام وہ برداشت نہیں کر سکے، اور آج کے ہی دن ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بھی سرخرو کر دیا ہے۔ مثال لیجئے، مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کالا کوٹ پہن کر اپنی اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ سب سے زیادہ طاقتور شخص بنے پاکستان میں عمران خان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ آج بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کا سب سے ریلیونٹ شخص ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج اپنی گردن اور سر اور آنکھیں جھکائے سپریم کورٹ سے باہر نکل رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ لوگ جو ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور جو کچھ آج ان کے ساتھ اپنے قریبی ججز نے کیا، اور جو کچھ آج ان کے ساتھ صحافیوں نے کیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہاں پر، وہ ناقابل بیان ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں obviously جتنی ضلالت انہوں نے کمائی ہے آج کے دن، آگے پوری زندگی پڑی ہے، جتنی ضلالت انہوں نے آج کے دن کمائی ہے اس کا پورا احاطہ ایک ویڈیو میں تو نہیں میں کر سکتا کہ جو کچھ آج کے دن ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور ابھی تو دیکھیے پاکستان میں ٹھہریے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، پاکستان میں رکیے، پھر آپ کے دیکھیے عوام کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ۔ اور یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو کچھ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ پھر وہ کیا تھا شعر کے، وہ جو تم سے پہلے یہاں پہ تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، کچھ اس طرح کا شعر تھا۔ تو ناظرین کرام آج وہ تمام ان کے وہ جو روب، دبدبے اور وہ ایک بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ سنیے ذرا کیا ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الوداعی ریفرنس کے اندر وہ جو عشائیہ ہوا اور الوداعی ریفرنس ہوا، اس میں 5 ججز نے اس کا بیک آؤٹ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ اے ملک صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس ملک شہزاد صاحب، یہ پانچوں کے پانچوں ججز جو ہیں وہ اس میں نہیں آئے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا، ابھی جو قاضی کے ساتھ ہوا وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر لکھا تو انہوں نے انگریزی میں نے اس کو تھوڑا ٹائم لگا کے اردو میں کنورٹ کیا۔ ابھی بعد میں جب میں نے کر لیا تو میں نے دیکھا کہ مختلف سائٹس کے اوپر لوگوں نے آلریڈی کر کے لگا دیا ہے، تو میں نے کہا یار میری گھنٹے 1.5 گھنٹے کی میں نے جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی۔ پہلے اس کو لکھ کے پھر اس کو اردو میں ترجمہ کیا، پھر ایپ میں ڈالا، پھر چیزیں سیٹ کی، اور پھر میں نے سوچا تھا کہ ایکسکلوزیولی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ لوگ میرے سے زیادہ تیز ہیں، انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ تو یہ خط سنیے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ضلالت ہوئی ہے اس کا مزہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ خط سنیے، یہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ جانب سے جو ہے وہ لکھا گیا، اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ویسے یہ پڑھنے سے پہلے میں ایک درخواست آپ کے ساتھ ضرور کر دوں، ناظرین کرام چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں، رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خبریں درست ہوتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اب ذرا میں یہ خط آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ تو اوپر لکھا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ، 24 اکتوبر 2024، حوالہ CJPQFREF 1/2024، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام یہ خط ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ریفرنس میں شرکت سے انکار، مرحا 25 اکتوبر 2024۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس انکار نامے کو ریفرنس کی کاروائی پر ریکارڈ پہ رکھیں، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے، اس کاروائی کو آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خط ہے یہ ریکارڈ پہ رہنے کے لیے ہے۔ تو وہ آگے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں یہ ایک مضبوط روایت ہے کہ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کو ایک ریفرنس کے ذریعے عزت بخشی جائے۔ ان کی خدمات، قیادت اور عدلیہ کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے ان کے کردار کا رسمی اعتراف کیا جائے۔ تاہم روایات بھی اداروں کی طرح ان کے کرداروں پر منحصر ہوتی ہیں جو انہیں مجسم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پیراگراف۔ اس سے پہلے جب سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار سے تجاوز کیا اور اپنے دائرہ اختیار سے باہر معاملات میں مداخلت کی تو میں نے ان کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور 17 جنوری 2019 کو ایک خط کے ذریعے اپنے وجوہات ریفرنس کی کاروائی ریکارڈ پر رکھے۔ آج مجھے انہی وجوہات کی بنیاد پر ایک اور فیصلہ کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، لیکن اس بار اور بھی زیادہ پریشان کن وجوہات ہیں۔ یعنی کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان کا جو کردار ہے جسٹس ثاقب نثار سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ سنیے اب وہ جو وجوہات ہیں وہ 30 پیراگراف میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ ایک چیف جسٹس کا اصل کردار یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے اور سب کے لیے انصاف فراہم کرے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبائے رکھا، بیرونی دباؤ اور عدلیہ پر اثرات کے آگے بے حس اور بے پرواہ رہے۔ عدلیہ کو مداخلت کے خلاف ایک مضبوط قلعے کے طور پر کھڑا کرنے کی بجائے انہوں نے دروازے
खोल दिए और अदलिया के मुकद्दस किरदार को ताकत के तवाजुन के तौर पर धोखा दिया। इन्होंने अदलिया का दिफा करने की ना हिम्मत दिखाई और ना ही इखलाकी जुर्रत, बल्कि उन लोगों को मौका दिया जो अपने जाती मफादात के लिए अदलिया को कमजोर करना चाहते थे। इस तरह कानून की हुक्मरानी की बुनियाद को कमजोर कर दिया। कानून की हुक्मरानी की बुनियाद कमजोर हो गई। इन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह सर दबाए रखा और कानून की हुक्मरानी जो है ना वो कमजोर हुई। फिर चौथे पैराग्राफ में मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं, इन इकदामात ने अदलिया की अंदरूनी हम आहंगी और बाहमी एहतराम की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की है, जो अदालती इत्तेहाद के लिए जरूरी है। इन्होंने खुद परस्ती के रवैये से मुस्तकबिल बातचीत करने से इनकार किया और वो क़यादत फराहम करने में नाकाम रहे, जो इस अदालत की इज्तमाई फैसला साजी की रवायत का अहम जुज़्व है। इन्हें इस अदालत के फैसलों का बहुत कम एहतराम है और इन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया कि ये फैसले इंतजामिया की तरफ से लागू नहीं किए जा सकते। इन्होंने अदलिया के अंदर तलखियों और इख्तलाफात को जन्म दिया और अपने साथी जजों के साथ ताल्लुकात को टूट फूट का शिकार किया, जो अदलिया पर देर पा निशानात छोड़ जाएंगे। इनकी मुद्दत कार को बोग्ज खुद गर्जी इंतजामी अमूर में सख्त रवैये के साथ याद रखा जाएगा, जो निहायत अफसोसनाक और आजिजी से आरी है। इस रेफरेंस में खड़ा होना और इस मुद्दत कार का जश्न मनाना इस पैगाम को पहुंचाएगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से गद्दारी कर सकता है। कि मैं आज शिरकत कर लूं तो यह पैगाम जाएगा कि कल कोई भी चीफ जस्टिस अपने इदारे से गद्दारी करे तो हम उन्हें अच्छे तरीके से रुखसत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना है। और इसकी यानी कि अदलिया की ताकत को कमजोर कर सकता है, छोटी और हकीर हरकतें कर सकता है और फिर भी मुअज़्ज़ज़ खादिम इंसाफ के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। माजरत के साथ मैं दिल की पूरी सच्चाई के साथ ऐसे चीफ जस्टिस के लिए किसी रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज, और नकल उन्हें तमाम मौजूद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सबको ये जो है ना वो भेज दिया खत, और ये मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा के साथ किया। फिर भी मंसूर अली शाह साहब ने इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन जो काजी ईसा के साथ फिर हुआ, आज जब वो बाहर निकले, अवाम का आज पहला झटका, पहला सामना, अवाम के साथ पहला इंटरेक्शन उन्होंने किया। काजी फाइज ईसा साहब ने 12 करोड़ रुपए से अपने घर के ठेकेदार, जिसके अपना घर बनवाया, उसी ठेकेदार को एक इंसानी हकूक की यादगार यानी कि इंसानी हकूक का मकबरा बनाने के लिए वहां पर रकम दी थी, और वो इंसानी हकूक की यादगार यानी इंसानी हकूक के मकबरे का आज उन्होंने इफ्तिताह किया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था तंजीम साजी की इजाजत, वकील करने की इजाजत, अंजुमन साजी की इजाजत। जो बुनियादी हकूक वहां पर लिखे थे और जिसका जश्न मनाने के लिए काजी फाइज ईसा साहब बाहर वहां पे खड़े थे, वो इंसानी हकूक काजी फाइज ईसा साहब ने अपने पैरों तले रोंद कर जो है वो रखे थे। अब नाज़रीन किराम, इनका सामना हुआ वहां पर सहाफियों से, और सहाफियों ने कुछ सवालात किए। वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने सहाफियों ने सवाल किए, असतूर का मुझे सवाल याद है, उन्होंने कहा काजी साहब ये बताइए कि 6 जजों के खत को भी इधर रखा जाएगा, ठीक है। और मतीला जान ने सवाल किया, ये इंसानी हकूक जो है वो यहां पर दफन किए गए हैं। और जो बिशारत राजा साहब हैं, उन्होंने सवाल किया कि ये बताइए मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस शाह ने आपके बारे में खत लिखा है और आपको ये कहा है कि आपने अदलिया पर दबाव के सामने दरवाजे खोल दिए और आप अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर दफन किए रखा। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? काजी फाइज ईसा की बोलती बंद थी, खामोशी, चुप, खामोशी। और नाज़रीन किराम, काजी फाइज ईसा को जवाब सामने नहीं आ रहा था कि अब इसका मैं क्या जवाब दूं, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब एक मौके पर जो है ना वो गुस्से भी हो गए, आप पीछे हट जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कौम की। उन्होंने साफी खड़े तो उन्होंने कहा था हम कौम नहीं है, कौम से मुराद आपका क्या है, ये कौम क्या है, कौम, और भाई हम भी कौम है, ठीक है। बल्कि प्रोफेसर साहब से सवाल करने लगे थे तो काजी फाइज ईसा साहब उन्हें धक्का दे के आके लगे, मत जवाब दे। एक जगह पर उन्हें जान छुड़ाने के लिए कहा, यार साफियों को अंदर ना आने दो, साफियों को अंदर आने दो, ये तो भी साफी हैं, अभी तो आपका सामना डोनट्स वाली अवाम के साथ होना है। काजी फाइज रिटायर्ड जस्टिस साहब, रिटायर्ड होना ही होता है, गर्दनों के अंदर सरिया। आपने तो आखिरी मौके तक जो है ना वो ये कोशिश की कि आप रिटायर्ड ना हो, आपको एक्सटेंशन मिल जाए, आप यहां पर जो है ना वो इस मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क कर सके, लेकिन आज आपका बुरिया बिस्तर गोल करके आपको ठुड्डा मार के सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल फेंका गया है। और जैसे कूड़ेदान में काला शापर जिसके अंदर वो कूड़ा डाल के बाहर नहीं फेंकते कूड़ेदान के अंदर, इसी तरह इसका सलूक आपके साथ किया गया है।
آپ یہ اپنی عزت میں ریفرنس کو نہ سمجھیے. اور میں ابھی جو ہے نا وہ آج قاضی عیسیٰ کے ساتھ جانے کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا. مثال دیتا ہوں, پہلا دن ہے نا قاضی عیسیٰ کے جانے کا. ابھی میں تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو بتاؤں گا کہ کیا کیا پی ٹی آئی کو کیا کیا پہلے ہی دن کیا کیا فائدے ملے. پہلے ہی دن جسٹس یحییٰ کا پہلا دن, قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن. دیکھیے اس کو ذرا انالائز کیجئے کیا کیا فائدے ملے, اس کے بعد اوپر میں الگ ویڈیو بتاؤں گا. لیکن چونکہ ابھی ہم قاضی فائز عیسیٰ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کا, تو میں ذرا کچھ چیزیں اور بھی رکھنا چاہتا ہوں. قاضی کے دوہرے معیار آج سے کافی عرصہ پہلے ایک پرچہ چھاپا تھا پی ٹی آئی نے, میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ یہ کتنے مکار اور کتنے وہ جج رہے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, جن کے اپنے کہنے اور بولنے میں بہت فرق ہوتا ہے. سنیے ذرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. قاضی فائز عیسیٰ نے 29 اپریل 2023 کو اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ سپریم کورٹ میں 53,000 زیر التوا کیسوں کی وجہ سے 2 ججوں کی خالی اسامیاں ہیں جنہیں جلد از جلد پر کیا جانا ضروری ہے, کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سپریم کورٹ آئین شکنی کی مرتکب ہوگی. اور پھر وہی قاضی فائز عیسیٰ نے 57,000 زیر التوا کیسوں کے باوجود سپریم کورٹ میں 3 خالی اسامیاں کئی ماہ سے پر نہیں کرنے دی. یہ تب ہوا جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا بنتا تھا اور یہ جان بوجھ کے اسامیاں نہیں پر کر رہے تھے تاکہ کوئی آزاد جج سپریم کورٹ میں نہ آ جائے. قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے سے قبل 2022 سے لے کر اپریل 2023 تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام مجموعی طور پر 8 خط لکھے. البتہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے ملاقات اور ان کی شکایات سننے کے باوجود کوئی خط نہ لکھا اور نہ ہی اگلے 10 ماہ تک اس کا کوئی ذکر کیا, بلکہ ایک اور اضافہ کیجئے کہ انہوں نے روند ڈالنے کے اندر اپنا پورا کردار ادا کیا. قاضی فائز عیسیٰ مارچ 2022 سیاسی نوعیت کے اہم کیسز میں چیف جسٹس کا اپنے ساتھ سینیورٹی میں نمبر 4, نمبر 8 اور نمبر 13 کا بینچ بنانا اور احسن قانونی روایات کے خلاف ہے جب یہ بلے والا معاملہ جو ہے وہ ہوا. پھر جنوری 2024 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سینیورٹی نمبر 8 پر جسٹس محمد علی مظہر اور سینیورٹی نمبر 13 جسٹس مسرت حلالی کے ساتھ بینچ بنا کر تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا. اچھا جناب, چیف جسٹس بننے سے قبل فرمایا کرتے تھے کہ سپریم کورٹ میں 3 ججوں کی تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے, لیکن اپنے دور میں 3 ججوں کی خالی اسامیوں کے باوجود سب سے سینئر چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق کو صرف اس لیے سپریم کورٹ نہیں لایا گیا کہ ایسا کرنے سے اسلام آباد ہائی کورٹ عسکری قبضے سے آزاد ہو جائے گی اور عدالتی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی. یہ پی ٹی آئی نے چھاپا کہ ایسا وہ دیکھنے آج جسٹس عامر فاروق صاحب ابھی بھی سانپ بن کے بیٹھے, چلیں وہ کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں, اس طرح سے کہہ لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہیں. اچھا جناب, پھر چیف جسٹس بننے سے قبل فرمایا کرتے تھے کہ جناب سینیورٹی ہونی چاہیے. پھر سپریم کورٹ میں بلوچستان میں سے 3 جبکہ بلوچستان سے 4 گنا بڑے خیبر پختونخوا سے صرف 2 جج سپریم کورٹ کا حصہ. خالی اسامی کے باوجود چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو صرف اس لیے سپریم کورٹ نہ لایا گیا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق کام نہ کیا. قاضی فائز عیسیٰ 2015 فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں اور میں پارلیمان کی جانب سے کی گئی آئینی ترمیم کو مسترد کر کے اسے کالعدم قرار دیتا ہوں, جبکہ قاضی فائز عیسیٰ 2024 پارلیمان سپریم ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. ہائی کورٹ ججوں کی ہراسانی سے متعلق پارلیمان قانون سازی کرے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. قاضی فائز عیسیٰ 2015 میں فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں, پارلیمان آئینی ترمیم کے ذریعے اسے نافذ نہیں کر سکتی. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ 2024 میں فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ گزشتہ 6 ماہ سے معطل اور سپریم کورٹ میں زیر التوا, اور پھر وہ معطل ہی کیا, پھر وہ نیا بن گیا. اور پھر اگلی کہانیاں بھی سن لیجئے. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے تمام فیصلوں کے پیچھے میری بیوی ہوتی ہیں, تو سب کے سامنے واضح ہو گیا. اور وہی بیوی جو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کرتی رہیں, پریس کانفرنسز عمران خان کے خلاف کی. آبویسلی یہ سارا کچھ ایک عورت, میں بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ان کے اوپر کومنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میری جو اخلاقیات ہیں وہ اجازت نہیں دیتی ہیں کہ ایک ایسی عورت جو کہ جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے یا وہ سیاست میں نہیں ہے, میں ان کے اوپر بلا وجہ تنقید کروں. میری اخلاقیات اجازت نہیں دیتی ہیں. صرف ایک کمنٹ, وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر, کہ عورت چاہے تو آپ کو بڑھا بھی سکتی ہے, عورت چاہے تو آپ کو زمین کے اندر دفن بھی کر سکتی ہے. آج آپ اپنے گریبان میں جھانکیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیکھیے کہ آپ عظمت کی بلندیوں کے پہاڑوں کو چھو رہے ہیں یا پھر آج آپ پاتال کی گہرائیوں میں دفن ہو چکے ہیں. یقینی طور پر آپ سے بہتر کوئی جج نہیں ہے اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے. تو دیکھیے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی عمران خان کے ساتھ. آج عمران خان کو اللہ نے عزت دی ہے, وہ وہیں پہ کھڑا ہے, وہ اسی طرح سے کھڑا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. آج بھی پوری سیاست اور ریاست عمران خان کے ارد گرد نام پہ گھوم رہی ہے. اور سوچئے آپ کہاں پر ہیں, سوچئے, جھانکیے اپنے گریبان میں اور کوشش کیجئے خود احتسابی کریں اور کوشش کیجئے کہ پاکستان میں رہیں. رہنا آپ نے کوئی نہیں ہے.
اگر رہیں گے نا تو آپ کو جگہ جگہ ڈونٹس کھانے کو ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.